يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اے اللہ میری زبان کی گرہیں کھول اور اس میں تاثیر پیدا کر تاکہ میری بات تیرے بندوں کو سمجھ آ سکے۔ سورہ فاتحہ کی اگلی آیت الرحمن الرحیم ہے۔ الرحمن الرحیم کتنی خوبصورت آیت ہے، رحمان بھی اور رحیم بھی، لیکن اس کے فرق کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ رحمان اپنے درجے میں الرحیم سے تھوڑی سی برتری رکھتا ہے کیونکہ یہ خاص اللہ کا صفاتی نام ہے۔ کسی کو آج تک اسے رکھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ بندہ نام رحیم تو رکھ لیتا ہے لیکن رحمان خالی نہیں رکھ سکتا، یہ اس کا صفاتی نام ہے۔ اور رحمان سے مراد اس دنیا کے اندر بھی رحمت اور آخرت کے اندر بھی رحمت، اور رحیم اس دنیا کے اندر ہی رحمت سے مشتق ہے۔ اگر رحیم اور رحمان نہ ہو، یہ صفات نہ ہو، آپ یقین کریں کافروں کو اس دنیا کے اندر سے ایک رتی بھی کوئی چیز نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قیمت میرے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافروں کو اس میں سے ذرا سا حصہ بھی نہ دیتا۔ یہ دونوں صفات ایک جگہ پر رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس کے اندر ایک ملٹیپلیکیٹری ایک آپ سمجھ لیں کوالٹی ہے، یہ بڑھاتی رہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ضرب کھاتے ہوئے رحمت کے احساس کو۔ اور یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے دوستو، یہ رحمت کی جو صفات ہیں یہ سٹیٹک نہیں ہے، یہ پروگریسو ہے۔ سٹیٹک وہ ہے کہ جب آپ جو بھی 2 اور 2 4 کہو گے، 2 اور 2 کہو گے وہ 4 کا ہی جواب آئے گا، لیکن پروگریسو وہ ہے جو ہر لمحے بڑھتی جائے گی، ہر لمحے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہر لمحے بندے کی عاجزی کے مطابق اس کے اندر کئی سو گنا تک بھی اضافہ ہو سکتا ہے، یہ پروگریسو ہے۔ جیسے کہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور علی نور، یہ نور تو وہ نور ہے جو کہ نور کو روشنی عطا کرتا ہے۔ بالکل ویسے ہی الرحمن الرحیم یہ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اللہ کے بندے کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لامحدودیت ہے، یہ وہ حدیں ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السمیع، اللہ is all hearing، اس کا مطلب ہے اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چیونٹی کی آواز گھوڑے کے اوپر اپنے لشکر کے ساتھ سن سکتے ہیں تو میرے اس پروردگار کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ السمیع کا مطلب ابتدا سے لے کر انتہا تک جو کچھ بھی ہوگا وہ میرے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اسے سنتے ہیں۔ ابھی وہ خیال دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا جو میرے اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں۔ اور العلیم باخبر ہونے کا ایک انتہائی احساس ہے۔ کوئی چیز، کوئی پتا، کوئی ذرہ اس دنیا کے اندر حرکت نہیں کر پاتا جو کہ میرے رب تعالیٰ کے علم کے اندر نہ ہو۔ یہ ہے وہ احساس، اس کی آپ ذرا لیمیٹیشنز کو ذرا اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ یہ انلیمیٹڈ ٹائپ آف تھنگس ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم الرحمن اور الرحیم کہتے ہیں میرے دوستو، اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ بس ہمیں، کیونکہ ہم بہت محدود پاورز کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی کئی چیزیں، ہمارا احساس اس لیول تک جا نہیں پاتا جس کو ہم دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ دوستو، ہم نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں لیکن وہ نوازتا جاتا ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک
شام سے لے کر صبح تک ہم اللہ کو بھولتے جاتے ہیں، وہ ہمیں یاد کرتا جاتا ہے۔ دوستو، اگر ہمارے بچے کا ٹیسٹ ٹھیک نہ ہو یا وہ اپنا کوئی لیکچر مس کر دے، ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے، لیکن اس کی نماز رہ جائے تو ہمیں ذرا بھر بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس کے نمبر کم آ جائیں تو گھر میں سیاپا پڑ جاتا ہے، اساتذہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم ان کے پرنسپلز کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، لیکن اگر اس کی نماز رہ جائے ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ آخرت والے دن وہ کہیں دور پیچھے لائن کے اندر کھڑا ہوگا تو ہم کیا کریں گے۔ ہم تمام اپنی ذمہ داریاں اس دنیاوی تعلیم کے اوپر لگا دیتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم اس کے اسکول اور اکیڈمی کے لیے بھاگے پھرتے ہیں، مگر ایک دفعہ بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس کو قرآن کے لیے بھی اس کا کوئی بندوبست کریں یا نمازوں کی پابندی کروائیں۔ اگر وہ پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے یا سو جاتا ہے تو ہمیں پھر بھی فکر پڑی رہتی ہے کہ اس کے اکیڈمی کا ٹائم ہو گیا، اس کو اٹھانا چاہیے، لیکن اگر وہ نماز کے وقت کے اوپر سو جاتا ہے ہم کہتے ہیں اب تھک کے، ابھی تو پڑھ کے تھک کے سویا ہے، اس کو کیوں اٹھائیں۔ اگر کوئی دکان کے اندر کلائنٹ آ جاتا ہے یا کوئی گاہک آ جاتا ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی وہ اذان جو ہو رہی ہے ہم اس کو مس کر دیتے ہیں، ہم اس کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہماری پریورٹی ہے ہی نہیں۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کہیں دور کر دیا اپنے، اور زبان سے ہم صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ اب ہم اس تک ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں یہ جتنے چینلز چلتے ہیں ان کا پرائم ٹائم 7 to 11 تقریباً ہوتا ہے، لیکن اس پرائم ٹائم کے اندر دوستو کبھی بھی وہ آپ کو دین کا کوئی پروگرام نہیں دکھائیں گے۔ وہ کب دکھائیں گے؟ جب لوگ دیکھ نہیں رہے ہوں گے، جب بہت صبح کا وقت ہوگا۔ ہم نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی پرائرٹی پیچھے چھوڑ دی، حتیٰ کہ ہم نے اپنے کاروبار کے آغاز کے وقت بھی کرائے کے مولوی رکھ لیے جو کہ وہاں پر آ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ہماری برکت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ کس قسم کی برکت ہے دوستو کہ ایک بندہ آتا ہے آپ کے کاروبار آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن وہ پیسے لے کر آپ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ 5 منٹ ہم سب سے پہلے جب دکان کا یا کاروبار کا آغاز کرتے ہیں 5 منٹ ہم تلاوت لگاتے ہیں، اس کے بعد ایک قوالی شروع ہو جاتی ہے اور پھر سارا دن دھڑلے سے ہم گانے سنتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ وہ کتنے مہربان ہیں، وہ ہمارے بچے کو پاس بھی کرتا ہے، وہ ہمارے پاس کلائنٹس بھی بھیجتا ہے، وہ ہماری روزی کا بندوبست بھی کرتا ہے، وہ اس کے اندر روزگار بھی دیتا ہے، لیکن ہم تو اسے بھولے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کرتے ہیں، وہ ہمیں مثال کے طور پر وہ ہمیں گاڑی دیتے ہیں، ہم سب سے پہلے جا کر اس کے اندر ساؤنڈ سسٹم فٹ کرواتے ہیں تاکہ ہم اونچے گانے سنیں، اور محلے میں جب ہماری گاڑی داخل ہو لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں صاحب محلے کے اندر آ چکے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ پھر بھی ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہم کرپشن سے، ہم گڑبڑ سے، ہم ملاوٹ کر کر بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، لیکن وہ دوستو پھر بھی ان گھروں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ ہے کہ نہیں الرحمن، وہ ہے کہ نہیں رحیم، کہاں تک ہم ان کو جھٹلائیں گے؟ کاش اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈال دیں کہ ہر چیز سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رکھ لیں اور اپنی زندگی کا مرکز صرف اسی دائرے کے گرد گھومیں، اور باقی سب چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ثانوی ہو جائیں اور مرکزی چیز صرف میرے اللہ کی ذات ہو جائے جو کہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، جو ہماری تمام نافرمانیوں کے باوجود ہمیں کس قدر آسانیوں کے ساتھ روزگار دیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی مشکل بھی ڈالتے ہیں نا دوستو، تو یقین کریں اس کے اندر میرے اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان کے اندر رکھیں، آمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي